رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بیٹیاں تھیں رقیہ اور ام کلثوم. رقیہ مکہ میں ان کی شادی ہوئی تھی عتبہ بن ابن ابی لہب سے، جو اللہ کے رسول کا چچا تھا، ابو لہب جس کو بولتے ہیں، اس کا بیٹا تھا عتبہ. اس سے شادی ہوئی تھی رقیہ رضی اللہ عنہ کی. ٹھیک ہے، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے یہ. تو اور ان کی جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، ان کی شادی ہوئی تھی عتیبہ بن ابی لہب سے، اس کے دوسرے بیٹے سے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کا، اسلام کی پروپیگیشن کی اور اعلان کیا، تو اس نے اپنے ظالم نے، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں اس پہ، اس نے کہا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. اور انہوں نے اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے دونوں کو طلاق دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی رقیہ کی شادی کر دی فوراً سے عثمان بن عفان سے. فوراً سے عثمان شادی کر دی. اینڈ ہی واز دا سن ان لا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Because of his modesty and haya, everybody used to love him. Every Quraysh, people of Makkah used to love him, and he was a noble person. اور ماں اپنے بچوں کو کہا کرتی تھی، دیکھیے جب کسی سے اپنی لو، اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا ہوتا تھا نا، وہ کہتے تھے احبک والرحمن حب قریش لعثمان. اللہ اکبر، ہم تم سے واللہ والرحمن اتنی محبت کرتے ہیں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. This was the criteria of our love. احبک والرحمن حب قریش لعثمان. We love you the way قریش loves عثمان. لوگ ایک دوسرے کو پروپوز، ایک دوسرے سے پیار محبت اس طرح شیئر کیا کرتے تھے. تو اتنا ان کا سٹیٹس اور نوبلٹی تھی مکہ میں اور قریش میں اور تمام لوگوں میں. رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی. اور جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو بدر کا مارکہ ہونے والا تھا. تو عثمان بن عفان کو اللہ کے وسلم نے روکا کہ تم رقیہ کا خیال کرو، اور وہ نہیں جا سکے. اینڈ واٹ ہیپنڈ واز قدر اللہ ما شاء فعل. جس دن بدر کی فتح ہوئی اسی دن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. That's why this day is known as a day of great joy and of sorrow. بہت خوشی اور بہت غم کا دن. کیوں خوشی بدر کی اور غم کیوں؟ کیونکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اور ان کے جو اولاد تھی، ان دونوں سے ایک اولاد تھی عبداللہ بن عثمان. کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی مہینوں بعد ان کی آنکھ میں ایک برڈ نے نا آ کے چونچ مار دی، اور اس کی وجہ سے ان کو آئی انفیکشن ہوگی، اور اس آئی انفیکشن کی وجہ سے ہی پاسڈ اوے ایز ویل. اور عثمان بن عفان کے زندگی میں جب یہ دو دھچکے آئے، دو کلیمٹیز آئیں، تو ہی بیکیم سائلنٹ، وہ خاموش ہو گئے. اور 2 سال تک وہ بالکل انہوں نے بات چیت لوگوں سے کرنا چھوڑ دی. ہی یوزڈ ٹو کم ٹو دی مسجد، ہی نیور فورسیک نماز. وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھنا اللہ معاف کرے چھوڑ دیتے. ہی یوزڈ ٹو کم ٹو دی مسجد، نماز پڑھ کے وہ نکل جایا کرتے تھے. اینڈ ہی واز سائلنٹ، ہی couldn't speak that much. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اس چیز کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی نوٹس کیا. تو عثمان فان کو بلایا اور کہا عثمان واٹس ہیپننگ، واٹس رانگ؟ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم the death of رقیہ and something else. تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ عثمان واٹس ایلس؟ رقیہ کی تو وفات ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے، وہ بہت بڑا دکھ تھی ہم سب کے لیے، لیکن واٹس ایلس دیٹ یو آر مسنگ؟ کون سی چیز ہے اس کے علاوہ بھی جو تمہیں نقصان پہنچا رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا انقطع سیری وقربتی بموتها. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جو ایک آپ کے ساتھ قربت تھی، ایک جو ریلیشن شپ تھا، جو لینیج ایک طرح سے بنا ہوا تھا کہ میں آپ کا سن لا تھا، میں آپ کا داماد تھا، اور جو کلوزنس تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ٹوٹ گئی ان کی وفات کے بعد اور میرے بیٹے کی وفات کے بعد. They were not the people جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیز کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایسی سویٹ باتیں کریں. Definitely everyone used to love to please رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن they were very pure people. وہ جھوٹے نہیں تھے کہ بٹرنگ کر رہے ہیں یا کریں. ان کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ آسمانوں سے نازل ہو گئے اور کہا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی بھی شادی عثمان سے کر دیں. And that is the day he was given the title of Dhu Nurain, the possessor of 2 lights. یعنی اللہ کے نبی کی 2 روشنیاں، 2 بیٹیاں، ان کی جو ہسبینڈ بنے وہ عثمان بن عفان بنے. Such an honor.
تو دوسری شادی جو عثمان عفان نے کی وہ اللہ کے رسول کی بیٹی ام کلثوم سے کر لی. اینڈ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. 6 years later she passed away as well. وہ اس دنیا سے چلے گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور عثمان عفان پھر دکھی ہو گئے، پھر پریشان ہو گئے. تو اللہ کے مسلم نے بلایا عثمان، اور پیار محبت دیکھیں. his love for عثمان was amazing، کیونکہ یہ صاف ستھرے سچے لوگ تھے اور اپنے محبت میں شدید لوگ تھے. جب انہوں نے اللہ کے نبی سے سچی محبت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اور ان کو بلایا، عثمان واللہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک مرتی جاتی، میں 40 کی تم سے شادی کرتا جاتا. میں 40 کی 40 سے تم سے شادی کرتا جاتا. میں تمہیں اپنے 40 بیٹیاں دے دیتا اگر ایک کے بعد ایک فوت ہوتی جاتی، اور میں تمہیں دیتا جاتا. اور بیعت رضوان کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت دیکھیں ان ایسے اپنے صحابی کے لیے کہ جب وہ ان کو اندر بھیجا گیا کہ کفار سے نیگوشیٹ کریں، اور وہ لوگ عمرے کے لیے آئے تھے، تو افواہ پھیلی کہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیٹس اٹ، دس از دا لائن، اس کے بعد کوئی نیگوشیشن نہیں، اب قتال ہوگا، اب ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے جائیں گے. عثمان بن عفان کی وفات واز دا بارڈر لائن، اب ختم، کوئی نیگوشیشن نہیں. ہمارے عثمان کو انہوں نے قتل کیا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور تمام صحابہ سے کہا کہ ہاں جی کون میرے ساتھ ہے آج، اور سب صحابہ اللہ اکبر اپنی موت پہ بیعت کرنے کے لیے راضی ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جس کو بیعت رضوان بولتے ہیں. اور جب سب نے ہاتھ رکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ہاتھ کو کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کو بیعت کر رہے تھے، آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹٹول لیا تھا، پرکھ لیا تھا، چھانٹ لیا تھا کہ یہ ان کے دل سچے ہیں، اور ان پہ سکینت نازل کر دی. اور اسی بیعت رضوان کی وجہ سے علماء لکھتے ہیں وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ ان کو ہم نے فتح قریبہ کی ایک واضح اور قریب فتح کی بشارت دے دی. کیوں؟ کیونکہ جب صحابہ نے اپنی موت پہ بیعت کی اور اپنی لائلٹیز اللہ کے نبی سے شو کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح لکھ دی کہ آج کے بعد یہ فتوحات کریں گے اور مکہ ان کا ہوگا.